مسیح خدا کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہلیلویا۔ صبح ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم ٹالیں گے، اور وہ جو پچھلے دنوں جہاں حبس ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے، اب ہم کافی بہتر بیٹھیں گے اور میں بھی بڑے سکون میں، ورنہ ہم لوگ یہاں بیٹھتے تھے بڑی مشکل ہوتی، اور ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے۔ ہلیلویا۔ اور ہمارے مستری صاحب راشد بھائی اور دوسرا اس کا کاریگر وہ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا ہفتہ ہو گیا، کام ٹوٹ گیا ہے، پر جلدی کام شروع ہوگا اور امید ہے کہ ہم زیادہ بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ ہر چیز اس وقت موجود ہے جو ہم نے دانی کی، مگر مستری کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ خدا کرے گا جلد خدا ان کام کو کمپلیٹ کرے گا۔ تو یوں ہی ساری عزت سارا جلال ہم اپنے خدا کو دیتے ہیں، اور خصوصاً اس رحم کے لیے جو خدا نے ہم پر کیا کہ اتنی گرمی میں اب ہم بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور یہ ساری عزت جلال خدا کے نام کو، خدا پاک یسوع مسیح کے نام کے لیے زوردار تالیاں جو دین کے اور برکت کے برکت۔ آمین آمین۔ آئے ہم خدا کے زندہ کلام کو سننے والے ہو۔ خدا کا کلام اس لیے لکھا گیا تاکہ ہم پڑھیں، سنیں، عمل کریں، برکت پائیں۔ جو تلاوت آج ہمارے لیے کی گئی ہے، دوبارہ غور کریں، مکاشفہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو بے شک تمام کتابیں نبیوں کی کتابیں اور نبیوں کا کلام ہے، مگر اس کتاب کو الگ سے ایک نام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ یہ نبوت کی کتاب ہے۔ ہلیلویا۔ نبوت کا مطلب ہوتا ہے بات خدا کے منہ سے نکلے، نبی سنیں اور دوسروں کو بتائیں، اسے نبوت کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ نبوت کی کتاب ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور یہ باتیں یسوع مسیح نے یوحنا سے کہی جی اٹھنے کے بعد۔ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا، پھر یسوع 40 دن کے بعد آسمان پر چلا گیا، خدا باپ کی رحم طرف جا بیٹھا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد یسوع نے یوحنا کو کہا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے میں روح میں آ گیا، اور مجھے پتا نہیں کہ روح تھا یا بدن میرا تھا، مگر میں یسوع کے ساتھ تھا، اور یسوع جو کہتا تھا میں سنتا تھا، یسوع مجھے جو دکھاتا تھا میں دیکھتا تھا۔ تو غور کریں گے آج جو ہم نے چناؤ کیا ہے، مکاشفہ کی کتاب آخری باب اور اس کی 12 آیت سے 17 آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ ایک بار پھر غور کریں، جن کے پاس بائبل ہے نکالیں، ایک بار پھر غور کریں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یسوع نے یوحنا سے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھے یسوع نے
یعنی یسوع کہہ رہا ہے کہ میں یسوع نے مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیا کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. روح اور دلہن کہتی ہے آ، سننے والا بھی کہے آ. جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. خدا کے زندہ کلام پر خدا کی برکت ہو. پوری توجہ رہے. میرا ایمان ہے توجہ کریں گے تو برکت نہیں کرنا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. ذرا ہاتھ لہرا کر یہ توجہ کو دار کریں کہ ہماری پوری توجہ ہے تو سنیں. جب یسوع نے اس یوحنا کی کتاب کو لکھنا شروع کیا، لکھوانا شروع کیا یوحنا سے، تو پہلا بات وہاں بھی یسوع نے یہی کہا. مقدسہ کی کتاب پہلا باب اس کی 7ویں آیت، دیکھو دیکھ میں جلد آنے والا. وانے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. نکال لیں ذرا پہلا باب 7ویں آیت، دیکھ میں جلد دیکھ میں بادلوں کے ساتھ آنے والا ہوں. ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی، ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی. جنہوں نے مجھے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. آمین. خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. میں الفا اور اومیگا ہوں. اسٹارٹ میں بھی یسوع نے کہا کہ میں دیکھ آنے والا ہوں. آخر میں پھر کہا، ہم نے آخر میں آخری بات آخری آیتیں پڑھی ہیں، وہاں بھی یسوع نے کہا، اور بیچ میں ساری باتیں دکھائیں جو دنیا کے آخر میں ہوگا. ہم غور کریں کہ یسوع نے یوحنا کو کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ہم سب کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق ضرور آئے گا. اور یسوع نے اپنے کلام میں لکھا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں میں نے آنے میں دیر کر دی اور دیر ہو گئی. نہیں، میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کریں اور منادی دنیا کے کونے کونے تک کی جائے. اور یسوع نے کہا تب تک میں نہیں آؤں گا جب تک پوری دنیا میں بائبل مقدس کی منادی نہ ہو جائے. کسی کو ادھر نہ رہے میرے تک کلام نہیں پہنچا. اور آپ یہ سنتے ہیں تحقیق، اور تحقیق یہ کہہ رہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بائبل مقدس ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو دنیا میں پبلک لوگ ہیں وہ بائبل کو ماننے والے ہیں. ہلیلویا. سلام یسوع کے نام میں، سلام یسوع کے نام میں. ہم غور کریں کہ یسوع نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. یسوع آنے والا ہے، وہ آسمان سے بادلوں پر ظاہر ہوگا. اور جب یسوع ظاہر ہوگا، مسیح کی انجیل 24 باب میں یسوع نے کہا ہے، یہ مت کہنا کہ یسوع وہاں فلاں ملک میں ہے، فلاں ملک میں ہے. میں جب آؤں گا پوری دنیا کے لوگ ایک ہی وقت مجھے دیکھیں گے. کس طرح دیکھیں گے؟ کچھ لوگ گیلری پہ چلے جائیں، گیلری پہ جگہ ہے اور وہاں ہمارے ایلڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جگہ کم ہے تو گیلری پہ چلے جائیں.
تو اگر بچانے کے لیے دلی چاہیے میرے سامنے گھر میں پڑی ہے میرے میکسن تو ہم جو بات پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں غور کریں یسوع مسیح آنے والا ہے اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق ضرور آئے گا. اگر دیر سمجھ رہے ہو تو دیر نہیں, یہ تحمل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں اور یسوع کو جان لیں. اور اجر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے کام کے موافق اسے معاوضہ دینا. اجر کسی کی محنت کا حق دینا, اسے اجر کہتے ہیں. اور یہ بات مقاشفہ 13 باب کی 14 آیت میں لکھی ہے, مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یعنی اجر انعام دینے کے لیے یسوع آ رہا ہے. اور یسوع نے کہا جب میں آؤں گا اپنے لوگوں کو, اپنے کون ہیں جو حکموں پر عمل کرتے ہیں. یسوع کے اپنے کون ہیں جو حکموں پر عمل کرتے ہیں. یسوع نے کہا جو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا مجھے کیوں ہے خدا کہہ رہا. تو یسوع کے اپنے وہ ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. تو جو اپنے ہیں ان کو یسوع کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, یہ بادشاہی میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. آگے بڑھیں. دوسری آیت ہم نے 12 پڑھی, ابھی 13 آیت میں میں الفا اومیگا, اول و آخر, ابتدا انتہا ہوں. میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اومیگا یہ عبرانی کا, جیسے ہماری اردو کا الف اور یہ پہلا اور آخری الفاظ, جیسے انگلش کے الفابیٹ جو ہے اے اور زیڈ, اور اکثر ہم بعد میں کہتے ہیں اے ٹو زیڈ, اس کا مطلب ساری چیز. تو یسوع کہہ رہا ہے عبرانی کی جو الفابیٹ ہیں ان کا یہ ہے الفا اور اومیگا. اومیگا آخری ہے, الفا شروع ہے. یسوع کہہ رہا ہے شروع بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. اور آگے لکھا ہے اول آخر, شروع بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. اس کا بھی وہی مطلب ہے. اور آگے لکھا ہے ابتدا اور انتہا ہوں. ابتدا دو ہے, انسان کی ابتدا اور خدا کی ابتدا. خدا ہے, خدا ہوا نہیں. خدا ہے, خدا کی اور کوئی شروع نہیں. تو یسوع کہہ رہے ہیں وہ جو شروع نہیں وہ بھی میں ہوں اور انتہا بھی میں ہوں. اور آگے بڑھے 14 آیت, مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. توجہ ہے, مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. اس بار کو ہم اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں کیونکہ چرچ جانا ہے. ہر شخص اپنے کپڑے صاف کرتا ہے اور ہماری بہنیں بیٹیاں بزرگ کپڑے دھوتے ہیں. تو یہاں کہا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے اپنے کپڑے دھوتے ہیں, اپنا لباس دھوتے ہیں, وہ مبارک ہے. اور یہ کون سی برائی ہے, کون سے دھونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے جامے اپنا لباس یسوع کے لہو میں دھوتے ہیں. ہلیلویا. یسوع لہو پاک لہو ہے اور ہم بھی یسوع کے لہو کے دھلے ہیں اور ہر روز ہم نے اپنے جامے دھوتے ہیں. تو لکھا ہے جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا تاکہ کوئی داغ نہ لگ جائے. تو یہ داغ گناہ ہے, یہ گندگی گناہ ہے اور یہ پوشاک ہمارا ایمان ہے. اور یسوع کا لہو گناہوں کو دھوتا ہے, وہ ہماری پوشاک کو دھوتا ہے.
आगे लिखा है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। मुकाशफा दूसरा बाब जरा देखें, जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। मुकाशफा दूसरा बाब आखिरी आयत, सातवीं आयत यूं लिखा है। मुकाशफा दूसरा बाब सातवीं आयत में यूं लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के परदोस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो हमें पता है जिंदगी का दरख्त कौन सा है। सिर्फ जहां दो जगह ही नहीं लिखा, मुकाशफा में बारहा इसका जिक्र आया है। पैदाइश की किताब उसके दूसरे तीसरा बाब जब आप पढ़ेंगे तो जब आदम ने फल खा लिया, गुनाह किया और गुनाहगार हो गया, तो खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये जिंदगी के दरख्त में से खाए और फिर हमेशा जीता रहे। जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह है और मुकाशफा की किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का दरख्त कौन है, यीशु मसीह है। तो लिखा जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे कौन, जिन्होंने अपने जामे धोए हैं, जिन्होंने यीशु के लहू में अपने आप को दिया है। हम इंसान गुनाह से बच नहीं सकता। हम उस वक्त बचते हैं जब हम अपनी अकल को खुदा के ताबिया करते हैं, अपने किरदार को हर रोज खुदा के ताबिया करते हैं। ऐ खुदा मुझे अपनी पनाह में ले, मुझे जीना सिखा, मेरी मदद कर, मैं अपनी सोच तुझे देता हूँ, मैं अपने ख्याल तुझे देता हूँ। ये हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। और जैसे ही कमजोर ख्याल आए यीशु के नाम से झिड़के, कहें मेरे ऊपर यीशु का रंग। जब नाउमीदी आए तेरा कुछ नहीं होगा, तो इसी तरह मुश्किल में रहेगा। दूर हो तंगदस्ती की रूह, यीशु का लहू मुझ पर। नाउमीदी, बेचैनी, तंगदस्ती, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु दूर करने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पढ़ा है कि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उस दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और आगे लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बदप्रस्त झूठी बात का आए पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये यीशु के पास नहीं जाएंगे, ये नई यरूशलेम में नहीं जाएंगे, ये खुदा के परदोस में दाखिल नहीं होंगे। कौन? मगर कुत्ते। पहली बात पर गौर करें, कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कौन से कुत्ते? जो गलियों में घूमते हैं, इनकी बात नहीं हो रही, कुत्ते की बात हो रही है। कुत्ते खसलत की बात हो रही है। यीशु ने कोई 3 मकाम पर जिक्र किया। जो गुनाह करके तौबा करता है फिर गुनाह करता है, उस नलाई हुई सूरनी की मानंद है जो फिर दलदल में लौट जाती है। और उस कुत्ते की मानंद है जो कह करके फिर दोबारा खा लेता है। ये दोनों खसलत हैं। कुत्ते की खसलत है जब वो कह करता है फिर खा लेता है, और सुअर की खसलत है वो दलदल में गंदगी में देखना पसंद करता है। तो यीशु ने पहली बात यहाँ कही कि मगर कुत्ते मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो जो गुनाह पर गुनाह करते हैं और दुआ पर भी दुआ करते हैं। मैंने इंसान की किताब में पढ़ा, गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। हम कहते हैं गुनाहगार को दुआ कर खुदा तुझे माफ करेगा,
بائبل کہتی ہے گناہگار کی دعا گناہ کی گنی جائے گی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے سمجھیے گا۔ جو گناہگار گناہ سے توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، اس کی دعا گناہ نہیں ہے۔ مگر جو دعا کرتا ہے اے خدا میں گناہگار ہوں، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر، اور پوری کوشش کرتا ہے اس سے دور رہنے کی، اس کی دعا گناہ نہیں گنی جائے گی بلکہ اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ ہلیلویا۔ تو یہ فرق ہے۔ مگر وہ شخص جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ایسے لوگ آپ نے بہت دیکھتے ہوں، اکثر ایسے ملتے ہیں، چلو جی اصل سے جانے جانے مجھے نا کسی اپنی کرو، وہ دوسرے کو بولیں گے تو دعا کرتا ہے، دعا کرتی ہے، ساڑھی گھر چلو وہاں سے جانا ہی چاہوں گا۔ انہوں نے تو ایکا کر لیا ہے کہ ہم نے برے کام نہیں چھوڑنے۔ یہ کتا خصلت ہے، یہ کتے کی عادات ہے، یہ سور کی عادات ہے، وہ مسلسل گناہ گندگی میں لیٹتا ہے اور کتا کہہ کر کے دوبارہ کھا لیتا ہے۔ یسوع نے کہا جن کی خصلت ایسی ہے وہ میری بارگاہ میں داخل نہ ہوئی۔ دوسری بات، جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ جادوگر کیوں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے؟ عجیب کام صرف خدا کی ذات کرتی ہے، معجزے صرف خدا کرتا ہے، خدا کا پاک ہوں۔ پھر دعویٰ میں یہ کر دوں گا ہو جائے گا، آپ تک تو ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دعویٰ کریں تو یہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو کوئی اپنے آپ کو خدا کے برابر کرتا ہے، اور یہ گناہ ابلیس نے کیا، خدا نے اس کی معافی بند کر دی۔ تو یہاں جو لوگ جادوگر ہیں، بہت سارے لوگ جادوگروں کو بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تو خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا نے جادوگر بنایا، خدا نے تو اسے انسان بنایا، مگر وہ جادو کو پسند کرتا ہے۔ جو جادوگر ہے وہ گنانا ہے، وہ گندے کام کرتا ہے، وہ خدا کو پسند نہیں۔ جادوگر اگر اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ خدا کی بارگاہ میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے میں دیکھیں اگلا کیا ہے؟ حرام کار اور خونی۔ حرام کار یہ بری روح ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی بری روح ہوتی ہے، حرام کاری کی بری روح ہوتی ہے۔ بری روحوں کی قسمیں ہیں، ایک وہ بری روحیں جو انسان کے اندر آ کے کام کرتی ہیں، ایک وہ بری روحیں صرف خیالوں میں کام کرتی ہیں، منصوبے دیتی ہیں، ارادے دیتی ہیں، صرف وہ سکھاتی ہیں، وہ زندگی کے اندر نہیں آتی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ان میں حرام کاری کی روح ہے، کیونکہ وہ باز نہیں آتے۔ اور یہ بائبل میں لکھا ہے، میرا ایک مضمون ہے بری روحوں کی حقیقت، اس میں میں نے کئی بار یہ بات بیان کی۔ تو جو لوگ حرام کاری سے باز نہیں آتے وہ بری روح کا شکار ہے۔ وہ خدا سے دعا کریں، خدا میں عقل دے اور وہ واپس آئے۔ دوسری بات ہے خونی۔ جو لوگ دوسروں کا قتل کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، معاوضہ لے کر قتل کرتے ہیں، پیسے لے کر دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ویسے قتل یہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے بت پرست، خونی اور بت پرست۔ بت پرست کون ہے؟ تھوڑی دیر غور کریں، بت پرست کون ہے؟ جو بت کے آگے جھکتا ہے، جو ہاتھ لگا لگا کے چومتا ہے، جو بت کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے پھر چومتا ہے، وہ بت پرست ہے۔ جو بت کے آگے سجدے کرتا ہے، جو بت سے مانگتا ہے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے ان کا رکھ ٹوٹ جائے گا اور وہ برباد کیے جائیں گے۔ جو کاٹ کے پتلے کو کہتے ہیں تو ہمارا خدا ہے اور تو ہی ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ جو بتوں سے مانگتے، جو بتوں پر تقویٰ کرتے، جو بتوں پر توکل کرتے، میں نے آج بھی ایسا دیکھا۔ اتنا جدید دور، ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسے لوگ نہیں،
आज भी हैं। जब बच्चों को कुछ निकलता है ना तो सुबह मुंह में रहे, कोई देख ना रहे, चादर एक दुपट्टा ले है और जाके हिंदुआ ने मंदिर के चढ़ा के आए। करती हैं, आज भी करती हैं औरतें, और बड़े घिनौने काम करती हैं। जो बुत प्रस्त हैं वो खुदा की बादशाही के में दाखिल नहीं होंगे। बुत प्रस्त, और यहाँ बुत प्रस्त दावा करते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। खुदा के कलाम में, खुदा के 10 हुक्म में पहला हुक्म क्या है? तू एक खुदा को मानना, उसकी इबादत और बंदगी करना, और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। खुरूज 20 में बाप की पहली आयत में लिखा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना आसमान पर किसी की और ना जमीन पर किसी की, और ना जमीन के नीचे जो मखलूक परिंदे वो हैं, कीड़े मकोड़े, और या समंदर के अंदर किसी की भी मूरत या सूरत ना बनाना। और खुदा ने कहा तू मेरी तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना उनके आगे झुकना, ना उन्हें सजदा करना। मैं क्या करूंगा? मैं वरना बरकतें बंद कर दूंगा, तुझे बरकत नहीं दूंगा। खुदा खुद कहता है, खुदा अपने 10 हुक्मों में मूसा से कहता है, मूसा जा बनी इस्राएल को सिखा, क्योंकि मिस्र में बुत थे, उनके 4 बड़े खुदा थे और बहुत सारे बाकी बुत थे, और वो मूसा को कहते थे तेरा खुदा एक हमारे 4 खुदाओं के आगे क्या करेगा? ये फराउन कहता। मगर बनी इस्राएल को आदत पड़ गई थी, जब वो मिस्र से निकले अपने साथ बड़े बुत भी ले आए थे। उसी तरह जिस तरह याकूब की बीवी राखल जब अपने मैके से निकली, उसने अपने बाप के 2 बुत उठा लिए कि मैं भी जाकर सजदा करूंगी। ये जो बुत प्रस्ती है ना, ये हमारी कौम के अंदर रची और बसी है। खुदा के कलाम में लिखा, मेरे घर में बुतों को क्या मुनासिबत? पहला करंथियों 6 बात, वहां ये बात लिखी है कि खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासिबत? कि खुदा के घर में बुत नहीं होना चाहिए, खुदा कहता है। तो हम क्या कहते हैं? नहीं वैसे उसकी तस्वीर बनाइए, तरीका रखें। मगर जब जाते हैं, ये क्या है? ये मुकद्दसा मरियम है, उसके पाँव में पानी है, पानी लेकर अपने घुटनों को लगाते हैं, सर पे लगाते हैं। ये मेरा यीशु है, ये पतरस है, ये फलां शागिर्द है। पूरा चर्च बुतों से भरा हुआ है, यीशु से लेकर शागिर्दों तक, मुकद्दसा मरियम से लेकर और बहुत से चीजों तक बना रखे हैं। किसी मिशन के खिलाफ नहीं हम, घिनौने कामों के खिलाफ, और हम खिलाफ नहीं, खुदा खिलाफ है। यीशु कहता है बुत प्रस्त मेरी हजूरी में दाखिल नहीं होंगे। जो बुतों से प्यार करते हैं, जो बुतों को घर में रखते हैं, जो बुतों के आगे झुकते हैं, और जिन्होंने बुतों को अपने दिल में बसा रखा है। झूठ का भी बुत है, लालच का बुत है, ये भी बुत है। एक वो बुत है जो सारी है, एक अंदर है। दोनों बुत खुदा पसंद नहीं करता। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी गोर गर्दन पर करते हैं, अपने लिए आप गुनाह खरीदते हैं और कहते हैं ये भाई के लेने में बुरा लगता है, दूसरे सारे बुरे लगते हैं, सिर्फ भाइयों ने नहीं मेरे यीशु में बुरा लगता है। जो यीशु कहता है वो करो। मुकद्दसा मरियम ने नौकरों को बुलाया, इधर आओ, इनकी मैं खत्म हो गई है, इधर खड़े हो जाओ, जो यीशु कहता है वो करो। मैं खत्म हो गई। मुकद्दसा मरियम ने यीशु से कहा बेटा इनकी मैं खत्म हो गई है। यीशु खामोश। यीशु ने आदमियों को, मुकद्दसा मरियम ने लोगों को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ, जो तुम्हें यीशु कहता है वो करो। वो चली गई। जो यीशु कहता है वो करो। मुकद्दसा मरियम ने तो खुद लोगों को कहा जो यीशु कहता है वो करो।
ہم کہتے ہیں یہ مقدسہ مریم ہماری دعا یسوع تک پہنچا، خدا تک پہنچا۔ جب بائبل نہیں کہتی تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب بائبل نہیں کہتی تو آپ کیوں ایسی تعلیم رکھتے ہو؟ یہاں لکھا ہے بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بت پرستی سے باز آئے۔ ایک تھوڑے سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہو، کبھی کبھی آپ نے دیکھا یسوع کی تصویر کتنی قسم کی ہے؟ 10 سے 12 تصویریں میں نے دیکھی ہیں، سب پر شکل لگ ہے اور کہتے ہیں یہ یسوع ہے۔ کیلنڈروں کے اوپر بنی ہے، لوگوں نے گھر پر لگائی ہیں اور کہتے ہیں یہ یسوع ہے۔ ان 12 میں سے کون سا یسوع ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لڑکے ہیں، وہ آدمی ہیں جنہوں نے مسیحی فلمیں بنائی اور یسوع کا کردار ادا کیا۔ ہم نے ان کو یسوع بنا کے گھر میں ٹانگ لیا، وہ یسوع نہیں، انہوں نے یسوع کا کردار ادا کیا فلموں میں، اور ان کی شکل کو ہم کہتے ہیں یہ یسوع ہے۔ وہ تو بہت سارے ہیں، ایک انڈیا کا شخص ہے، اس نے مسیح فلم بنائی، باہر بہت سارے ہیں جنہوں نے مسیح فلمیں بنائی۔ ہم سب کو یسوع بنا کے اپنے گھر میں لٹکا رہے تھے، وہ یسوع نہیں، وہ ایک انسان ہے۔ تو جو بت پرست ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے بڑھو، آگے لکھا ہے جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ کون باہر رہے گا جی؟ جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا کہاں رہے گا؟ باہر رہے گا، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا 16ویں آیت اس کا دوسرا بند میں تشریح کرنا بھول گیا، اور جہاں لکھا زندگی کے درخت کے پاس آنے سے اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ بات میں بھول گیا اس کی تشریح کر، وہ ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ یسوع مسیح کے وہ 12 رسول ہیں، اور لکھا ہے نیا یروشلم جس کو فردوس کہتے ہیں، جسے جنت کہتے ہیں، اس کے 12 دروازے ہوں گے، ہر ایک دروازے پر شاگردوں کے نام لکھے ہوئے۔ یہ دروازے یسوع کے شاگرد ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو بدل ڈالا۔ تو یہ دروازے ہوئے نا، ہم کس وسیلہ سے مسیح میں داخل ہوئے؟ جس کے وسیلہ سے داخل ہوئے ہمارے لیے وہ دروازہ ہے، اس کے وسیلہ سے یسوع میں آئے۔ تو یہ 12 دروازے 12 شاگرد ہیں، اور مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے۔ گناہوں میں، خطاؤں میں عام سب لوگوں کی ایک چھوٹی سی رائے ہے، سب سے چھوٹا گناہ جھوٹ کو سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی بری روح ہے، بائبل میں لکھا ہے، حوالے کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں، پھر بتاؤں گا، وہ پورا مضمون ہے، وہاں لکھا ہے، اور اس کی زبان پر جھوٹ بولنے کی روح نے قبضہ کر رکھا۔ جھوٹ بولنا یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے، فون آیا، ہاں بھائی کدھر ہو؟ ہاں میں راستے بس گھر پہ پھر ابھی اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ کیا کیا؟ جھوٹ بولنا۔ بیٹا باہر جاؤ، بولو گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ بولا، خود بھی جھوٹ اور بچوں کو بھی جھوٹ سکھایا۔ اور ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نکمے جھوٹ بولتے ہیں، گنونے جھوٹ بولتے ہیں، اور خدا یسوع نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے اور جو جھوٹ پسند کرتا ہے، جو جھوٹ گھڑتا ہے، تیار کرتا ہے، ایسے لوگ میری بادشاہی سے باہر رہیں گے، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کریں کون لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلی بات ہم نے سیکھا کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جادوگر نہ ان کے پاس جائیں، نہ ان کے کہنے پر عمل کریں، کیونکہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ حرام کار، ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں۔ خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ ہلیلویا۔ سنیں آگے لکھا 16ویں آیت، مجھے یسوع نے
یعنی یسوع کہہ رہا ہے میں نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیا کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یسوع کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ میں داؤد کی اصل، نسل ہوتی ہے مرد سے چلتی ہے، اور جو صرف عورت سے ہو وہ اصل کہلاتی ہے۔ مقدسہ مریم داؤد کی نسل سے تھی اور اس کا بیٹا داؤد کی اصل کہلایا۔ تو اس لیے یہاں لکھا ہے داؤد کی اصل و نسل، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یہ جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے نا، سنیں اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے لوسیفر۔ یہ تو کہہ رہا ہے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ میں ہوں۔ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ لوسیفر کا لقب ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سایہ کی کتاب اس کا 14 باب پڑھیے کہ تو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ تھا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے۔ تو یسوع کہہ رہا ہے میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلے خدا کا جو نائب تھا، خدا کے بعد دوسرے درجے کا فرشتوں پر حکمرانی کرتا تھا، وہ لوسیفر تھا۔ جب اس نے گناہ کیا وہ شیطان بن گیا اور اس کی جگہ خالی ہو گئی، اس کا مقام خالی ہو گیا، وہ جو لقب تھا اس سے لے لیا گیا۔ اور پھر خدا نے کہا اب میں اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجوں گا، اور یہ بیٹا، یہ لقب کس کے پاس ہے؟ اب بیٹے کے پاس ہے۔ خدا نے یہ لقب نائب کا، یعنی خدا کا باقی سارا کام، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اب خدا کہتا ہے میں اپنے قدسیوں پر، فرشتوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ اس لیے خدا نے پھر اپنے بیٹے کو یہ لقب دیا تاکہ یہ لقب میرے پاس رہے۔ یہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ یہ لقب ہے اس کا جو خدا کا نائب ہو، خدا سے دوسرے درجے پر ہو۔ اب وہ یسوع ہے جس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، عدالت کا سارا کام مجھے دیا گیا ہے۔ فردوس میں کس کو لے جانا ہے، جنت میں کس کو لے جانا، سب یسوع کے پاس ہے۔ یسوع نائب ہے، یسوع صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ وہ اختیار ہے، یہ وہ لقب ہے، یہ وہ نام ہے جو پہلے ابلیس کے پاس تھا، یسوع نے اسے لے لیا، اور اب یہ یسوع کا نام ہے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ، ہاں جی ایک نعرہ لگائیں ذرا بہن، لگائیں نعرہ سب، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع جلد آنے والا ہے۔ آگے دیکھے گا، بس ایک آج اور رہ گئی ہے، آخری آج۔ روح اور دلہن کہتی ہے آ، سننے والا بھی کہے آ، اور جو کوئی پیاسا ہو آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہاللیلویا۔ روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ یسوع آسمان پر گیا ہے، اب یسوع پھر آنے والا ہے۔ اب کون کون چاہتا ہے کہ یسوع آئے؟ گناہ گار نہیں چاہتا، گناہ گار یہ کہتا ہے ابھی یسوع نہ آئے، میں نے تیاری نہیں کی، مگر جو یسوع کے ہیں وہ کہتے ہیں یسوع کب آئے گا۔ اور وہ کون ہیں جو یسوع کے ہیں؟ وہ کلیسیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ روح اور دلہن، دلہن کلیسیا ہے، روح خدا کا روح ہے، پاک روح کی مرضی ہے یسوع آئے۔ دلہن کلیسیا یہ چاہتی ہے یسوع آئے، کیونکہ لکھا ہے کلیسیا کراہتی ہے، دکھ میں ہے، درد ذہن میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا دکھوں سے بھری ہے، مگر جو مسیح کے ہیں وہ چاہتے ہیں یسوع جلدی آ جائے۔ اس لیے لکھا ہے یسوع نے کہا مجھے معلوم ہے، روح اور دلہن کہتی ہے آ۔
अब सुनने वाला भी कहे आ। हम सब सुनने वाले हैं, कहें यीशु आ, कहें यीशु आ, कहें यीशु आ। यही लिखा है, रूह बुलंद कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। और जो कोई प्यासा हो, जिसके अंदर यीशु की प्यास है, वो यीशु के पास आए और आबे हयात, वो जिंदगी का पानी, वो जिंदगी का दरख्त यीशु है, उसके कदमों में आकर देखें, एक मीठी सी दुआ करके देखें, एक सादी सी दुआ करके देखें, वो आपको जिंदगी देगा और अपनी जिंदगी देगा, अपनी जिंदगी का मालिक बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने कलाम के सबको बरकत दे। आमीन।